بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم فرقان حمید سے جن 2 صورتوں کی فضیلت بیان کریں گے وہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ دوستو، یہ دونوں صورتیں قرآن کریم فرقان حمید کے آخری پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے 2 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے احادیث مبارکہ میں کیا کیا فضائل ہیں، آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس کے راوی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حبیب پروردگار 2 عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا پڑھوں؟ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں تو فرمایا، ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے راوی صحابی رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ سرکار علیہ السلام نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائیں۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے راوی بھی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو۔ کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی راویہ ام المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ روایت فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس سے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل هو اللہ احد اور معوذتین روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ دوستو، معوذتین انہی 2 صورتوں کو کہتے ہیں جن کی ہم فضیلت سن رہے ہیں، یعنی 30ویں پاری کی سورہ فلق اور سورۃ الناس، اسے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر ہم گناہ گاروں پر اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر ہم 1 مرتبہ کوئی سی بھی سورت پڑھیں تو ہمیں 70 مرتبہ وہ سورت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اسے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔